اللہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیا کریں، بہت شکریہ جی۔ دشمن کے دل میں خوف پیدا کرنے کا عمل، اور یہ خوف پیدا تب ہوتا ہے جب آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے۔ اگر آپ ہمت نہیں کرتے اور آپ اسی طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو چلاتے ہیں کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کو خوف میں رکھ کے آپ کے اوپر اپنا کام کرتا ہے، اور آپ نے اس کے خوف کو ختم کر کے اور اس کے دل میں خوف کیسے پیدا کرنا۔ دیکھیں بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، وہ اپنی دولت، پراپرٹی، اپنے تعلقات، اپنا ان کا تھانے میں، کورٹ میں، کچہری میں سیاسی طور پر ان کے تعلقات ہوتے ہیں، یا ان کے عاملین کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے تعداد کے اندر لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جی ہمارا جو دشمن ہے وہ اپنے جو ان سے ہے اس کا جو جس سے وہ مطلب جو بھی اسے کہہ لے، اس کا ٹیچر کہہ لے، جو بھی کہہ لے، تو کہتے ہیں وہ اس سے جو ان سے کالے علم والے سے یا شیطانی علم والے سے یا جو بھی ہے وہ اس کے بلبوتے پہ ہمیں جو ان سے ہے وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں رکھتا ہے۔ تو ایسے دشمنوں کو پہلے آپ کو یقین دلانا ہوگا کہ آپ جو ان سے ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی طور پہ ہو، چاہے وہ جو ان سے ہے وہ عملیات کی دنیا میں ہو، چاہے وہ طاقت کی دنیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی مثلا آپ کی پراپرٹی پر کسی نے قبضہ کر لیا تو وہ آپ کو خوف و ہراس میں رکھتا ہے، یا آپ کی عزت، آپ کی آبرو پہ، یا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں مطلب وہ بیچارے اس قابل یا اس لائق نہیں ہوتے، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ پہ کر دیتے ہیں کہ مخالفین طاقتور ہوتے ہیں اور وہ بڑے زور آور لوگ ہوتے ہیں، اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے یا ان سے اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مطلب وہ آپ کی بیٹی سے آپ کو ملنے نہیں دیتے یا آپ کی بیٹی پر ظلم کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات۔ تو دشمن کے بہت سارے ہیں جی، کوئی آپ کو بلیک میل کرتا ہو یا آپ کے اوپر زبان درازی کرتا ہو، لان تان کرتا ہو، آپ کو گالم گلوچ کرتا ہو، آپ کے اوپر تبرہ کرتا ہو، آپ کے اوپر الزامات ایسے غلیظ قسم کے لگاتا ہو جس سے آپ کی عزت آبرو کے جانے کا خطرہ ہو، اور آپ کے جو ان سے اچھا یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے نازک مراحل کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ ایک تو ہر قسم کے دشمن کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس کی نزاکت اور گہرائی کی طرف جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کھانے میں مطلب گھر میں مہمان آتے ہیں، اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ پر جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بڑا اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، بڑے احترام کے ساتھ آپ کو آپ کی والدہ کو والدہ امی جی کہیں گے، ٹھیک ہے جی، ابو جی تک کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو بھائی جی کہیں گے، بڑی عزت، بڑے احترام، بڑے وقار، بڑے اخلاص کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہم ان کے گھر میں داخل ہوں گے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یا تو وہ خود عامل ہوتے ہیں تو اپنا کام کرتے ہیں، اگر وہ خود عاملین نہیں ہیں تو وہ آپ جو ان سے آپ کو کوئی ایسی چیز جو مٹھائی والی ہو یا کھانے والی ہو، یا آپ کے گھر کوئی ایسا فروٹ یا ایسے مشروبات وہ آپ کو دے کے جاتے ہیں، تو وہ اکثر اوقات میٹھی چیزوں پر جو ان سے ہے وہ اپنے شیطانی عملیات کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ جلد اثر انداز ہوتے ہیں۔ مطلب کوئی فروٹ لے آئے، کوئی اس کے بعد کوئی سوٹ پہننے کے لیے، جب تک آپ وہ سوٹ پہنیں گے، یہ میرے کیسز وہ ہیں جو جن کی میں نے کاٹ پلٹ کے ساتھ ساتھ میں نے پریکٹیکلی ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ کپڑے لے کے آئیں گے آپ کے لیے، آپ پہنیں گے، آپ کی کپڑوں کو پہننے کے بعد نحوست شروع ہو جائے گی، یہ اس کے بعد آپ کے معاملات زندگی میں بہت زیادہ جو ان سے ہے
وہ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब खाने वाली चीज़ों के असरात को कैसे ख़त्म करना है, और घर के अंदर अगर वो खुद आमिल है और पढ़ाई करके चला गया है, तो ये आपने उसको कैसे ख़त्म करना है। वो पानी पर दम करके आप छींटे लगाएंगे, या वो जो खाने वाली चीज़ लेकर आता है और जिस पे आपको शक है, तो कोशिश करें उसका खाने वाली चीज़ को आप खुद ना खाएं और वो बाहर कहीं रखवा दें। ठीक है जी। और अगर आप खा चुके हैं और आप उसके असरात को वजूद के अंदर महसूस करते हैं, तो फिर आपको ये पानी पर दम करके खुद भी पीना होगा। तो 7 या 8 दिन के अंदर, 11 दिन से पहले पहले इंशाल्लाह वो आपके असरात सारे जो से है वो ज़ाया हो जाएंगे, पेशाब के ज़रिए सारे खारिज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये इन चीज़ों का फ़ायदा हासिल होगा। उसके बाद अगर कोई ऐसा आपका दुश्मन है, मतलब जो ज़बान के हवाले से कि वो ज़बान दराज बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे नाजुक मरहला, यहाँ पे ये भी मैं वाज़ेह करता जाऊँ कि बहुत सारी ख़वातीन हैं, वो ये कहती हैं कि हमारे जो शोहर है, ज़ाहिर बात है वो दुश्मन तो नहीं है, ठीक है, सास है, नंद है, बहू है, ये जेठ है, जेठानियाँ है, या ये जो रिश्ते होते हैं करीबी, अब ये दुश्मन तो है नहीं। तो अक्सर औकात हम उनको दुश्मन समझ बैठते हैं, या वो दुश्मन बन जाते हैं, हकीकी तौर पर भी दुश्मन होते हैं। ये मतलब नॉर्मल रूटीन में कि आपके मतलब जो शोहर है, तो ज़ाहिर बात है आपकी कोशिश तो यही है कि उनसे आपकी दूरी ना हो। तो अब यहाँ पे नाजुक मरहला ये है कि अगर आप का कोई मतलब आपका शोहर है, तो आपने उसके लिए करना है, या आपकी सास है आपने उसके लिए करना है इस अमल को ज़बान बंदी के लिए, या कोई अगर कोई आपका दुश्मन है, मतलब आपके रिश्तेदारों में से आपका कोई ऐसा है जो दुश्मन बन चुका है। अब दोनों में करने में तरीका अलग अलग है। अलग अलग तरीका क्या होता है, देखें आप, जो मैंने जितनी गुफ्तगू पीछे की है, इस तमाम गुफ्तगू का खुलासा कलाम इस लाइन के अंदर है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। हर अमल की जान उसकी नीयत होती है, यानी कि आपने उस अमल के मातहत जो आप अमल कर रहे हैं, जो कलिमात आप अदा कर रहे हैं, कलिमात के मातहत यानी कि जो अल्फाज हैं, उन अल्फाज के मातहत जो मुक्कलाती ताकतें हैं, आपने उनको असल में बाखबर करने का आपको जिस दिन तरीका आ गया, तो यकीन मानिए आप अपनी कोई भी अमलियाती दुनिया के अंदर नाकाम नहीं होंगे। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ का इजाफा और कर दूँ, ताकि हम फिर अमल को, गालिबन मैं काफ़ी हद तक आपके गोश गुजार कर चुका हूँ गुफ्तगू को, और मैं इसको समेटना चाहता हूँ वक़्त की नज़ाकत और किल्लत के पेश नज़र। एक तो दूसरी बात यह है कि मेरा दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, वो रिज़्क़ के हवाले से, कारोबार के हवाले से और बरकत के हवाले से, कर्ज़ से निजात के हवाले से, दीगर मामलात, वहाँ पर ऐसी गुफ्तगू होती है और वज़ाइफ दिए जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट मैं आज यानी कि 27 अप्रैल को ये वीडियो ज़ाहिर बात है अपलोड होगी, तो आपको 27 अप्रैल को मिलती है, 28 को मिलती है। तो आप देख लें कि इसी 27 अप्रैल को ही मेरा दूसरा जो चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, उस चैनल पर मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, और उस पर काफ़ी हद तक मैंने मेहनत करने की कोशिश भी की है। मुख्तसर है वीडियो, क्योंकि वहाँ पर मुख्तसर वीडियो ही अपलोड की जाती है। तो उसमें रजत को ख़त्म करने का बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उधर डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से वहाँ पे मैं रजत को ख़त्म करने का जो वजीफ़ा है, वो मेरा टाइटल भी यही होगा, रजत को दूर करने का पावरफुल अमल। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दौलत के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से भी वहाँ वज़ाइफ अपलोड होते हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फज़ल व करम से वजूद के अंदर जादू असरात, शैतानी असरात, मुक्कलाती असरात को ख़त्म और रजत को ख़त्म करने, और रजत के बारे में थोड़ी सी वजाहत के हवाले से मैं वहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की तारीख़ में 27 अप्रैल, ठीक है जी, इस आज की तारीख़ में मेरा जो दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, HAMDAMI हमदमी, ठीक है जी। तो ये हमारी निस्बत है, तो निस्बत आप ज़रूर कायम किया करें, और अपनी निस्बत के साथ आप अमल करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है, क्योंकि इजाज़त जब हम किसी से लेते हैं तो उसका ताल्लुक रूहानी ताकतों से होता है। यानी कि आप किसी बुजुर्ग से कहते हैं कि हमें इजाज़त अनायत फरमाई जाए, इजाज़त वो ही दे सकता है। देखिए, वो इजाज़त दे देता है, उसका आपको कोई फ़ायदा हो या ना हो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी
عامل سے یا روحانی طاقت سے آپ کوئی رابطہ کر کے روحانی اجازت لیتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہوتا ہے کہ روحانی عامل اس عمل کے موکلات اور روحانی طاقتوں کے ساتھ مطلب اس کی واقفیت ہوتی ہے، اس نے اس عمل کو کر کے ان روحانی طاقتوں کو حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اجازت لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ اپنی روحانی نسبت سے اس کی اجازت کی اطلاع موکلات کو جب دیتے ہیں تو ادھر والی روحانی طاقتیں اور آپ کی روحانی طاقتیں جب آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں تو آپ کا ایک دن کا عمل، یعنی کہ عاملین نے تو کئی سال لگائے ہوتے ہیں، تو آپ کے ایک دن کے عمل میں اس بندے کی 10 سالہ محنت یا 20 سالہ محنت آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، تو آپ کو اس میں کامیابی۔ تو اس لیے نسبت کے حوالے سے آپ ضرور جون سے ہے وہ کوشش کیا کریں، جہاں بھی آپ کی نسبت ہے سبحان اللہ، اگر نہیں ہے تو روحانی نسبت کی آپ میرے ساتھ نیت کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں روحانی نسبت قائم کرتا ہوں یا قائم کرتی ہوں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ آستانہ عالیہ پیر مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار سے۔ اس طرح آپ کی نسبت ہو جائے گی، تو یہ اس سے آپ مطلب سمجھیں کہ بیعت سمجھ لیں اس کو یا روحانی نسبت سمجھ لیں، یہ اصل میں آپ کے ہوتا ہے ماننے پر، ٹھیک ہے، جتنا یقین آپ کا کامل ہوگا اتنا زیادہ روحانی فیض، روحانی آپ کو تعلقات میں مضبوطی ملے گی۔ اب یہاں پہ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ لوگوں کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جتنی آپ تک گفتگو پہنچائی ہے 10-11 منٹ، تو اس میں جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں، اگر آپ نے پوری ویڈیو نہیں سنی تو ظاہری بات ہے آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی معلومات سے باہر ہوں گی۔ تو اس عمل کی روحانی اجازت دل سے اس بہن بھائی کو ہے جو ویڈیو کو لائک کرے گا اور پوری ویڈیو دیکھے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے، اور جمعے کی دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، آپ کو انشاءاللہ العزیز شامل کر لیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ اب اس عمل کو بڑے پراپر طریقے سے، بڑے آسان طریقے سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا حفاظتی حصار لگا لینا ہے۔ وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ اور اپنے سر پہ، اپنی گردن پہ، اپنے وجود کے حصے پہ جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں وہاں ہاتھ پہنچا کر آپ وہ درود ابراہیم کا حصار پڑھ کے آپ روحانی طاقتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ یعنی کہ حصار کی آسان نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا حفاظتی حصار کرتا ہوں یا کرتی ہوں روحانی طاقتوں سے، چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں اس وقت جو جتنی شیطانی طاقتیں موجود ہیں، آفات و بلیات، آزمائشیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، یا جو بھی شیطانی اثرات گھر کے اندر موجود ہیں، وجود کے اندر باہر، یا بچوں پر، شوہر پر، بیوی پر، مطلب گھر میں جہاں بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو خارج کر دیا جائے اور حفاظتی میرا حصار لگایا جائے تاکہ کوئی بھی شیطانی طاقت مجھ تک پہنچ نہ کر سکے۔ تو اس طریقے سے اگر مجھ تک کے لفظ میں آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام لے لیتے ہیں تو لاجواب حصار ہو جائے گا۔ تو حصار طاقتور سے طاقتور بنانے کے لیے ظاہری بات ہے تقوی کا ہونا ضروری ہے، مستقل مزاجی کا ہونا ضروری ہے، اور بار بار حصار کا لگانا ضروری ہے۔ تو یہ اس عمل کے لیے ایک نارمل حصار ہے، تو آپ اس کو لگا لیں۔ 7 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھیں اور پڑھ کے آپ اپنا حصار کر لیں۔ حصار کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس عمل کو میں سکرین پر بھی چلا دوں۔ تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور اس پانی پر آپ نے جون سا ہے اپنے دشمن کا تصور باندھنا ہے، یعنی کہ اس پانی کے اندر آپ نے اپنے دشمن کے چہرے کو لے کر آنا ہے۔ کیسے لے کے آنا ہے یہ آپ کی اپنی جون سا ہے وہ محنت ہے، کیونکہ آپ نے اس کے دل میں خوف پیدا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور پانی کے اندر آپ نے دیکھنا ہے مسلسل، اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ہوگا یہ کہ آپ کے وجود پر جتنے شیطانی اثرات ہیں وہ پانی کے اندر چلے جائیں گے اور آنکھوں کی شعاؤں کے ذریعے، اور اس کے بعد آپ جو سا ہے وہ دشمن کے چہرے کا تصور آپ نے پانی کے اندر رکھ کے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ آگے کیسے چلنا ہے یہ سمجھنے والا ہے، کیونکہ عمل بہت ہی لاجواب ہے، اور اس سے آپ کے دشمن کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا، اور وہ اگر آپ کو زیر زمین بھیجنا چاہتا ہے تو خود زیر زمین ہوگا۔ اور اس لیول کا یہ عمل ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ عمل کے بارے میں مزید
اشارہ کافی ہوتا ہے، عقلمندہ چاہیے اشارہ کافیت، اصل تو آپ نے عمل کو جو کرنا ہے وہ پراپر طریقے سے سمجھ کے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ آپ نے پڑھنا ہے، دوبارہ سن لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ آپ نے 700 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 7 تسمیہ اس کی کرنی ہے، 700، ٹھیک ہے جی، 700 مرتبہ اس کو آپ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کرنا ہے۔ اب وہ دشمن کے چہرے کا تصور آپ کا اس وقت مضبوط ترین ہونا چاہیے جب آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ آپ ہر تسبیح کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ کر کے پڑھ کے تو آپ دم کر سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی دم کر سکتے ہیں اس پانی پہ۔ تو وہ پانی کا کیا کرنا ہے، پہلے آپ عمل سمجھ لیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ آپ نے 700 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو ان سے ہے وہ لاسٹ میں 7 مرتبہ افسار باندھنا ہے۔ افسار باندھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ وہ نیت آپ نے پانی کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد روحانی طاقتیں ہوں گی اور آپ کے وجود پر جتنی شیطانی طاقتیں تھیں وہ ساری پانی کے اندر جا چکی ہیں، قید ہو چکی ہیں۔ اب آپ نے اس پانی کا کیا کرنا ہے، پہلے آپ نیت سمجھ لیں۔ میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ یہ جو عمل میں نے کیا ہے، اس عمل کی جو روحانی طاقتیں اللہ کی طرف سے میری مدد کے لیے آئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے دشمن کے ساتھ یہ ہو، جو کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ آپ نے الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ ادا کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو لینا ہے اور اس پانی کو آپ نے جا کر کے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر، یعنی کہ اپنے گھر کی چھت پر بھی آپ یہ عمل نہیں کر سکتے، آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہوگا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جس نے بھی اس عمل کو کرنا ہے، دونوں کے لیے آسان عمل ہے، دونوں کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پلیتی کی حالت میں تو نہیں کر سکتے، پاکی میں کرنا ہے، باوضو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس عمل کو 7 دن مسلسل کرنا ہے، لیکن اس پانی کو آپ نے گھر سے باہر جا کر دشمن کے چہرے کا تصور باندھ کے سارا پانی بیک وقت آپ نے گرا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے زمین کی طرف گرانا ہے پانی سارا، اور اس کے بعد آپ نے گھر کو واپس آ جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے آپ نے 7 دن مسلسل پڑھائی کرنی ہے، پانی پہ دم کرنا ہے اور وہ پانی باہر۔ اگر یہ آپ ظہر کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل کرتے ہیں اور عصر سے پہلے پہلے یا مغرب سے پہلے پہلے وہ پانی گرانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔